کا وقت نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کا وقت نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، بیماریوں کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر کینسروں کی شفا اللہ نے رکھی ہے، لیکن یقین کے ساتھ پڑھے۔ آج میرا اور آپ کا یقین قرآن کے اوپر نہیں ہے، دواؤں کے اوپر، باپووں کی تعویذوں کے اوپر یقین ہمارا ہے، باقی قرآن پر یقین نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کروں۔ ایک لڑکی غیر مسلم کی، مسلمان کا گھر بغل میں تھا، مسلمان کا جو گھر تھا وہ دیندار تھا۔ وہ عورت جو تھی وہ آپا تھی، پڑھی لکھی تھی، مذہبی باتوں کو جانتی تھی، وہ بچوں کو قرآن کریم پڑھاتی تھی۔ تو وہ غیر مسلم کی جو لڑکی، یہ ان کے گھر کے اندر جیسے اسکول میں جا رہے تھے، اس کی بھی ایک لڑکی تھی، اس کا نام خدیجہ تھا۔ وہ خدیجہ کی لڑکی ایک فاطمہ تھی چھوٹی، یہ دونوں سہیلی بن گئی، اسکول بھی ساتھ میں جاتی تھی، اور اسکول سے جب گھر پر آتی اور اس کی ماں جب قرآن پڑھاتی تو یہ غیر مسلم کی جو لڑکی پڑوس میں رہتی، یہ بھی فاطمہ کے ساتھ قاعدہ لے کر، الف با کا لے کر وہ بھی پڑھنا شروع کرتی تھی۔ پڑھتے نتیجہ یہ ہوا کہ فاطمہ کا بھی قرآن مکمل ہوا، اور اس کے ساتھ جو غیر مسلم کی لڑکی تھی اس کا بھی قرآن مکمل ہوگا، دونوں کا قرآن ہو گیا۔ لیکن ماں باپ کو پتا نہیں، جو غیر مسلم تھے وہ دہریے تھے، وہ مسلمان کے کٹر دشمن تھے، مسلمان کا نام سن کر وہ چڑھتے تھے۔ لیکن یہ لڑکی پڑھتے کلمہ بھی پڑھ لیا جب بالغ ہوئی، اور قرآن کی اتنی محبت کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت، جیسے ہی اپنی سہیلی کے گھر پر آ جاوے قرآن کی تلاوت، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب شادی کا وقت آیا لڑکی کا، غیر مسلم کی شادی، لڑکی کا جب نکاح کا اور شادی کا وقت آیا تو وہ خدیجہ آپا کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپا اب میری شادی کا وقت ہو رہا ہے، اب میں جاؤں گی دوسری جگہ کے اوپر تو وہ بھی اتنے بڑے مسلمان کے کٹر ہے، اب میری پڑھائی کی شکل کیا رہے گی؟ میں سوچتی ہوں کہ میں شادی ہی نہ کروں۔ تو آپا نے کہا کہ نہیں، آپ شادی کر لو، قرآن کسی بھی ذریعے سے میں آپ کے ساتھ بھیجوا دوں گی، آپ قرآن، میں قرآن کیسے لے کے جا سکتی ہوں؟ کہا کہ وہ شکل میں بناؤں گی، آپ شادی کے لیے انکار مت کرو۔ شادی طے ہو گئی۔ یہ میاں اور بیوی جو آپا اور اس کا شوہر جو تھا وہ اس کے گھر پر گئے، اور جا کر اس دونوں سے یوں کہا، دیکھو تیری لڑکی اور میری لڑکی ساتھ میں پڑھی ہے، اسکول ساتھ میں کیا ہے، کھیلی ساتھ میں ہے، گھر میں کھانا پینا ساتھ میں رہا ہے، جب اس کی شادی ہو، رخصتی ہو تو میں اپنی طرف سے ایک گفٹ دوں گی، اور وہ گفٹ میں پیک کر کے دوں گی۔ شرط یہ رہے گی کہ اس کی میاں اور بیوی جب رات کو ملیں گے اس وقت تو وہ گفٹ کھولنا ہے، اس کے علاوہ کھولنا نہیں ہے۔ اگر یہ شرط ہو تو میں اپنی طرف سے گفٹ دوں۔ اس کے ماں باپ تیار ہو گئے۔ اس عورت نے 2-4 کپڑے کی جوڑی لی، کپڑے کو سائڈ میں رکھا، بیچ میں قرآن کریم کو رکھا، جیسے رخصتی ہو رہی تھی تو یہ گفٹ اس کو دے دی، اور لڑکی کو سمجھا دیا تھا جب تک تیرا شوہر گھر میں آئے اس سے پہلے اس کو کھول کے قرآن کریم کو نکال کر ایسی جگہ پر رکھ دینا کہ تیرے شوہر کی نظر نہ پڑے، اس کو معلوم نہ پڑے۔ وصیت کے مطابق، نصیحت کے مطابق ایسا کام کیا گیا۔ لڑکی گئی گھر پہ، قرآن کریم کو اس نے ایک جگہ کے اوپر الگ رکھ دیا۔ اب جیسے ہی شوہر نوکری پر جاوے، کاروبار کے اندر جاوے، باہر جاوے تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب معلوم پڑے کہ ابھی آنے والا ہے تو قرآن کو چھپا دیا کرتی تھی۔ قرآن سے جب محبت ہو جاتی ہے نا بھائی تو چین نہیں آتا قرآن پڑھے بغیر۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کو بیماری لاحق ہو گئی، اور بڑی بیماری لاحق ہوئی، کینسر ہو گیا اس کو۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ